آج ہماری جو نالش تھی ملٹری کورٹس سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے. آج چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی اور آج ہمارے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو پٹیشن تھی اس کے صدر جناب بیرسٹر عابد زبیری صاحب نے جو ہے آج کا دن بحث کی اور اپنے دلائل اور استدلال بیان کر کے آج انہوں نے مکمل کر لیے. ان کا موقف بھی ہماری ہم نوائی میں ہی تھا کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ہے وہ سماعت کی جو ہے آئینی طور پر ان کی نہیں کر سکتی سماعت ان کے مقدمات کو. اور آرمی ایکٹ کی چونکہ اگر نوعیت اور حیت کو دیکھیں تو وہ بھی آرمی کے اپنے پرسنل کے ڈسپلن اور ان کے معاملات جو ہیں وہی سن سکتے ہیں. اسی لیے جو پہلے جتنے بھی اس معاملے میں فیصلہ جات ہو چکے ہیں وہ 1975 سے لے کر 1999 شیخ لیاقت حسین کے کیس سے لے کے اور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی کا کیس 2015 سپریم کورٹ ان ساروں کا انہوں نے اقتباسات سے جو ہے یہ بات باور کروائی اور انہوں نے ثابت کی کہ سویلینز کو فوجی عدالت کے تحت نہیں سماعت کیا جا سکتا. اور انہوں نے اپنی اختتام بھی اسی بارے میں کی کہ آرٹیکل 8 میں یہ قانون جو آرمی ایکٹ کا 2D ہے یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہونے کے ناطہ سے اس کو بھی کالعدم قرار دیا جائے جو ہماری ایک معروضات میں سے ایک جو گزارش تھی. سو انہوں نے اس کی تائید کرتے ہوئے اپنا اختتام اسی بات پر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل نہ صرف 4 کے متصادم ہے، آرٹیکل 9 کے، آرٹیکل 10A کے، آرٹیکل 14 کے، آرٹیکل 175 کے، آرٹیکل 202 کے. یہ تمام شکیں جو ہیں آئین کی یہ آرمی ایکٹ کا ٹرائل جو سیکشن 2D آرمی ایکٹ کے تحت ہے اور آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو ملا کر جو ہے یہ اس میں سویلینز کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ آئین کے متصادم ہوتے ہوئے ان عوامل کو کالعدم قرار دیا جائے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو جو ہے مدعو کی دعوت دی. ان کو خطاب کے لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے جوابات دینے تھے جو ہم سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد باقی جو جتنے بھی سائلان تھے جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن تھی اس پر بھی جو ہے بحث کی گئی تھی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنز تھیں ان میں بھی جو سیر حاصل بحث ہوئی تھی تو ان کے جوابات کے لیے تو جوابات تو انہوں نے پہلے شروعات کی لیکن اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. جو جسٹس آفریدی صاحب کا جو ایک نوٹ تھا اس کو انہوں نے پڑھ کر سنایا اور کہا کہ مناسب یہی ہوگا کہ فل کورٹ بٹھائی جائے. تو فل کورٹ ہم نے خود استدعا کی تھی فل کورٹ کی اور اس پر جو ہے جسٹس میڈم عائشہ ملک صاحبہ کی جانب سے آبزرویشنز آئیں اور جسٹس منیب اختر صاحب کے بھی طرف سے آئیں کہ یہ باتیں جو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا. اب ساری جب بحث ختم ہو گئی ہے سائلان کی پٹیشنرز کی بحث اختتام کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے تمام موجود سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو سے مشاورت نہیں کی یا ان کو بینچ کا حصہ نہیں بنایا. جس کی بات میں خود چیف جسٹس صاحب نے بھی وضاحت کی کیونکہ ہمارا موقف یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ 7-5-3-2-3-5 یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ہم خود چاہتے تھے اور 2 وجوہات تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ سارے جج صاحبان کو ہم اکٹھے بٹھائیں اور ہم نے اس حد تک کامیاب ہوئے کہ سینئر پیونی جج صاحب جو ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بینچ کا حصہ بنے اور دوسرے جو سینئر موسٹ جج تھے سردار طارق مسعود صاحب وہ بھی بینچ میں بیٹھے. ہم نے انتہائی اس میں ایک مسرت کا اظہار کیا کہ چلیں جتنے میسر تھے آفریدی صاحب تھے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، یہ سارے جو ہے آگے اس سے جو ہے ایک خوبصورت
بینچ بن گیا اور بینچ سے جو ہے وہ تمام جو افواہیں تھیں وہ دفن ہو جاتی تھیں کہ یہ سب جج صاحبان مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر رہے ہیں. کسی کی ذاتی تو نہیں تھی، نہ اعتزاز احسن کا کوئی ذاتی نالج تھی، نہ میری کوئی ہے. ہم تو پبلک انٹرسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ان کی جو بنیادی حقوق ہے اس کا تحفظ ہی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایکسپوز نہ کیا جائے فوجی عدالت. اور دوسری بات میری ذاتی جو ایک اور خواہش یہ تھی کہ فوج کو اس چیز سے باہر رکھا جائے تاکہ فوج اس متنازع مسئلے میں نہ پڑے، کیونکہ فوجی عدالتوں کو نہ بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے نہ مقامی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ فوجی عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ جج صاحبان کوئی قانون کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، یہ جج صاحبان جو ہیں یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی سپروائزری یا اپیلٹ جورسڈکشن کے تابع نہیں ہوتے ہیں. ان میں جو ہے وکیل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، پبلک نہیں دیکھ سکتی، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ٹرائل کیا گیا ہے. فیصلے نہیں لکھے جاتے ہیں بلکہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے گلٹی ناٹ گلٹی، کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے اس میں. اور اسی طرح سمری ایویڈنس بھی پوری ریکارڈ کرنا نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی سمری اور جسٹ صرف لکھتے ہیں. تو یہ نفی ہو جاتی ہے جو ہے آرٹیکل 175 کی، یعنی عدالتی نظام ہی سے متصادم ہے یہ جو آئین میں دیا گیا ہے. اور ٹرائکوٹمی آف پاور ہماری جو ہے کہ عدلیہ کو جس طرح سے ہمارے آئین کی خد و خال کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ پیرلل ایک جوڈیشل سسٹم کے متصادم ہو جاتا ہے، جس کی یہ اور ڈسپلن جو ہے یہ عدلیہ کے اس میں نہیں آتا ہے بلکہ یہ آرمی کمانڈ انہی کی اپنی کے آتا ہے، اپیل بھی انہی کی اپنی ہے اور الٹیمیٹ اتھارٹی بھی چیف آف دی آرمی سٹاف ہے. تو اس لیے جب پہلے ہی کور کمانڈر سارے دے چکے اپنا کہ ان امپیچبل ایویڈنس ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے، اور کمانڈر فارمیشن آف کمانڈرز جب پہلے ہی سارے پاکستان کی جو ہے عسکری قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا، اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا. اور سو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی سویلینز کے. یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو. یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے. سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے، تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسا نے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں. اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود دو جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے، انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے.
बगैर बाहर के वो एक बागैरत जज थे, उन्होंने जो है समझा कि अगर मुझ पे एतराज हो गया है तो उन्होंने खुद ही अपने आप को रिक्यूज किया, बेंच से चले गए। अब ये आज जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा, इससे एक बात तो बड़ी साबित हो गई, वाज़ेह हो गई, हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। इसमें किसी को कोई शायबा नहीं होना चाहिए कि आज हुकूमत ने अपनी शिकस्त, अपने इस केस की कमजोरी, अपने इस केस की जो है बिल्कुल एक जवाब न दे सकने का आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एतराज करके ये साबित कर दिया है। और इसीलिए चीफ साहब ने कहा अगर आपको वक्त लेने के लिए है तो बाहर के, उन्होंने कहा कि मेरे जज साहबान जो ब्रदर जज साहबान हैं उनकी भी मुझे यही एहसासात फील हो रहे हैं कि फुल कोर्ट का हो नहीं सकता है, इसलिए कि 3 जज तो वैसे उसमें से चले गए। जस्टिस असर मिनल्ला साहब हज पे बाहर गए हुए हैं, वो मुल्क से बाहर हैं, बाकी जज साहबान छुट्टी पर हैं और छुट्टियां हैं आजकल। जितने जज साहबान मुयस्सर थे वो सारे बेंच में मौजूद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा फिलहाल बाहर का कल के लिए रखा है और उन्होंने कहा है कल आप जो है तमाम अमूर पर बहस कीजिएगा। और फिर एक और जो माशाल्लाह रिस्पोंडेंट के जो वफाकी वजीर हैं उनके वकील साहब भी आखिर में खड़े होकर फरमाते हैं कि 3 जज साहबान पर एतराज है। तो अब एक तरफ तो वफाक कह रही है, अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि फुल कोर्ट बैठे, दूसरी तरफ 3 जज साहबान तो वैसे चले गए, उनको मजबूर नहीं कर सकते। 3 पर एक वफाकी वजीर का जो है वकील खड़ा होकर कह रहा है कि 3 जज ये भी चले जाएं। तो मुझे बताएं कि इससे ज्यादा हम क्या तसव्वुर करें कि खुद वफाक के अपने अंदर जो है इनके अंदर कोई हम आहंगी नहीं है और हीले बहाने से सिवाय इसके कि तबालत कर रहे हैं और इनका कोई मुझे तो मतमईन नजर समझ नहीं आया है। इसलिए कल आपके लिए एक इसको तसलसल है और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट इसको मुकम्मल करके और फैसला दे देगी और हमारी यही ख्वाहिश होगी कि फैसला इसमें दिया जाए ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि सिविलियंस को फौजी अदालतें सुन सकती हैं या नहीं, ताकि उन 102 हैं या जितने भी लोग हैं, और हमारी इत्तला के मुताबिक हमें खुद कंटेक्ट किया गया है, बहुत सारे ऐसे बेचारे वालदैन हैं या रिश्तेदार हैं या अजीज़ व अकारिब हैं जो इस कर्ब और अजियत में मुब्तला हैं कि क्या उनका जो बच्चा या उनकी जो बच्ची है वो क्या इस इनके तहवील में है या नहीं है और उसका क्या बन रहा है और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और कहाँ रखा है और किस हालत में है। वो तमाम इंसानी हकूक़ की पामाली जो है अभी तक हमारे नज़र में बिल्कुल हो रही है और इसलिए पाकिस्तान को सरजमीन बेआईन बनने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपना जो है फैसले करना पड़ेंगे और बुनियादी हकूक़ अवाम के जो है उनको मुसल्लम करना पड़ेगा।